کل کے درس میں آپ احباب نماز پڑھنے کا طریقہ سماعت کر رہے تھے کہ جب آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو کس نماز میں کون سی رکعت میں کیا کچھ پڑھا جاتا ہے، پہلی رکعت میں کیا پڑھتے ہیں، دوسری میں کیا پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نوافل اور واجبات کس طرح پڑھے جاتے ہیں۔ یہ چند ایک چیزیں اختصاراً عرض کی تھی نماز پڑھنے کا طریقہ، اور وہ سب طریقہ تھا اکیلے نماز پڑھنے کا۔ اور آج کے درس میں جب آپ باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں امام کے پیچھے، تو امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کون کون سی چیزیں آپ پڑھیں گے اور کون کون سی چیزیں آپ امام کے پیچھے نہیں پڑھیں گے۔ جب آپ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں امام کے پیچھے، تو سب سے پہلے اسی طرح آپ نماز کی نیت کریں گے جیسے باقی نماز پڑھتے ہوئے آپ نیت کرتے ہیں، لیکن اس میں چونکہ آپ امام کے پیچھے ہیں تو آپ کی نیت جو ہے وہ نماز کی امام کے پیچھے ہونے کی ہوگی۔ ہاتھ باندھنے کے امام کے پیچھے پہلی رکعت میں آپ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک یہ پڑھیں گے۔ جب آپ کھڑے ہوئے ہیں قیام کی حالت میں، سبحانک اللہم آپ پہلی رکعت میں اگر شامل ہوئے تو آپ پڑھیں گے۔ اگر آپ دوسری رکعت میں شامل ہوئے امام کے ساتھ، یا تیسری میں ہوئے یا چوتھی میں ہوئے، تو اس صورت میں آپ سبحانک اللہم نہیں پڑھیں گے۔ یہ سبحانک اللہم پھر آپ تب پڑھیں گے جو آپ کی ایک رکعت رہ گئی، جب امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر وہ رکعت آپ پوری کر رہے ہیں، تو وہ رکعت آپ اس میں پھر سبحانک اللہم پڑھیں گے۔ امام کے پیچھے سبحانک اللہم تب ہی پڑھیں گے اگر آپ پہلی رکعت میں شروع میں ہی جماعت میں شریک ہو گئے۔ اور دوسری بات یہ، اگر بالفرض آپ پہلی رکعت میں شریک ہوئے لیکن تکبیر اولیٰ کے ساتھ شریک نہ ہو سکے، بعد میں آپ سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی تھی یا سورہ دوسری پڑھی آ رہی تھی، تو اس صورت میں بھی آپ خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، سبحانک اللہم نہیں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم اس صورت میں پڑھیں گے کہ آپ شروع میں ہی جماعت کے ساتھ شریک ہوں گے، سبحانک اللہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد قیام کی حالت میں کچھ نہیں پڑھیں گے۔ آپ جب آپ کھڑے ہیں تو پہلی رکعت میں سبحانک اللہم، اس کے بعد آپ قیام کی حالت میں نہ پہلی رکعت میں امام کے پیچھے کچھ پڑھیں گے، نہ دوسری بھی پڑھیں گے، نہ تیسری بھی پڑھیں گے، نہ چوتھی رکعت میں پڑھیں گے۔ کوئی نماز بھی ہے وہ فرائض آپ پڑھ رہے ہیں جیسے فجر، ظہر، عصر کے فرض میں، یا آپ واجب نماز پڑھیں جیسے وتر کی نماز ہے، یا جیسے نوافل پڑھیں، صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں آپ، امام کے پیچھے قیام کی حالت میں پہلی رکعت میں صرف سبحانک اللہم پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ نہ تو آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، نہ کوئی اور سورت ملائیں گے۔ آپ یہ سختی سے امام کے پیچھے قیام کرنا منع کر دیا، اور اس پر میں نے پرسوں ڈیٹیل کے ساتھ عرض کر دیا تھا۔ تو قیام کی حالت میں صرف سبحانک اللہم، باقی الحمدللہ سورۃ فاتحہ ہے یا کوئی سورت ملائی جائے گی تو وہ امام پڑھیں گے، آپ ان کے پیچھے کچھ نہیں پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد تکبیرات اللہ اکبر، جہاں جہاں امام نے کہنے وہاں مقتدی بھی کہے گا پیچھے پڑھنے والا۔ اور جو تسبیحات ہیں، یعنی رکوع میں سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، یہ امام بھی پڑھے اور مقتدی کو بھی پڑھنا ہوگا۔ اور پھر جب رکوع سے آپ اٹھتے ہیں تو کل میں نے بتایا اکیلے آپ پڑھ رہے ہیں تو سمیع اللہ اور ربنا لک الحمد یہ دونوں آپ پڑھیں گے۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو امام سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھیں اور مقتدی صرف ربنا لک الحمد پڑھیں۔ اور ربنا لک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا ولک الحمد، یہ الفاظ بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ تو امام کے پیچھے سمیع اللہ نہیں پڑھیں گے،
صرف ربنا لک الحمد پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد تکبیر جیسے رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر جہاں جہاں کو آپ نے پڑھ دیا، اور پھر اس کے بعد جب آپ تشہد میں ہیں التحیات للہ، یہ امام نے بھی پڑھنا ہے اور جو پیچھے پڑھ رہا ہے اس کو بھی پڑھنا، یہ لازم اور ضروری ہے۔ التحیات بھی پڑھیں گے اور درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے، اور ساتھ جو دعا ہے وہ بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ پڑھا رہے ہیں آپ نماز تب بھی یہ چیزیں آپ نے پڑھنی ہے، اگر پیچھے پڑھ رہے ہیں کسی امام کے تو تب بھی آپ نے یہ چیزیں پڑھنا ضروری ہوتی ہے۔ تشہد بھی پڑھیں گے، درود ابراہیمی بھی، اور ساتھ دعا بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ ہے امام کے پیچھے پڑھنے کا بالکل مختصر سا آسان سا طریقہ میں نے مختصر کر کے عرض کر دیا کہ امام کے پیچھے آپ سورہ فاتحہ اور سورت نہیں ملائیں گے، اور سمیع اللہ لمن حمدہ یہ نہیں پڑھیں گے۔ یہ تین چیزیں آپ نہیں پڑھیں گے، باقی سب کچھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر بھی کہنا ہے، رکوع میں تسبیح بھی پڑھنی ہے، سجدے میں بھی پڑھنی ہے، التحیات بھی پڑھنا ہے، درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے، ساتھ دعا بھی پڑھنی ہے۔ جو امام کے پیچھے نہیں پڑھتا تو وہ نمبر 1 سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اب اس میں یہ بھی بتا دیا کہ چاہے پہلی رکعت ہے یا دوسری، کسی رکعت میں بھی کسی نماز میں، وہ فجر ہو یا ظہر ہو، بعض دفعہ ذہنوں میں آتا ہے کہ فجر مغرب اور عشاء میں تو امام پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم خاموش ہیں، ظہر اور عصر میں تو نہیں پڑھ رہے ہوتے، تو ہم پڑھ دیں۔ ظہر عصر میں بھی امام قرات کر رہا ہوتا ہے، فرق یہ ہے کہ فجر مغرب اور عشاء میں بآواز بلند قرات ہوتی ہے، ظہر اور عصر میں آہستہ آواز میں تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے۔ مقتدی کو پانچوں نمازوں کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ امام کے پیچھے نہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے نہ کوئی اور سورت ملائیں گے، وہ خاموشی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور قرآن پاک کا حکم بھی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو اور خاموشی کے ساتھ اسے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ قرآن پاک کا عام حکم ہے، جب بھی قرآن پڑھا جائے، اونچی آواز میں پڑھا جائے، آہستہ پڑھا جائے، آپ کو پتہ چل گیا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے تو حکم ہے کہ تم خاموش رہو، بس چپ رہو، تاکہ اللہ کا رحم تم کرو۔ تو اللہ کی رحمت اترنا اس بات کے ساتھ جوڑ دیا کہ تم خاموش رہو گے تو خدا کی رحمت اترے گی، قرآن کی تلاوت کی وقت۔ تو امام کے پیچھے کسی نماز کی کسی رکعت میں سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے، ساتھ اور کوئی سورت بھی نہیں ملائیں گے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عصر کی نماز یا کوئی نماز بھی ہے، آپ جماعت میں شریک ہوئے، اور کل بھی ایک دوست پوچھ رہے تھے کہ آپ کی ایک رکعت رہ گئی تھی، 3 رکعتیں آپ نے جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھ دی، ایک رکعت آپ کی رہ گئی تھی، اس رکعت کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ جو آپ نے امام کے ساتھ 3 رکعتیں پڑھ دی، ایک رکعت جب امام سلام پھیرے، دوسری طرف امام سلام شروع کرے تو آپ کھڑے ہو جائیں گے، اور آپ کھڑے ہو کر وہ جو ایک رکعت رہ گئی تھی آپ اس کو اس طرح پڑھیں گے جس طرح اکیلے نماز پڑھتے ہوئے پہلی رکعت پڑھتے ہیں۔ اب اکیلے نماز پڑھتے ہوئے پہلی رکعت آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، 7 سورت ملاتے ہیں۔ یہ کل میں نے عرض کیا اکیلے نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ تو جو امام کے پیچھے آپ کی ایک رکعت رہ گئی تھی، وہ پہلی رکعت آپ کی رہ گئی تھی، تو پہلی رکعت آپ ایسے پڑھیں گے جیسے اکیلے نماز پڑھتے ہوئے پہلی رکعت پڑھی جاتی ہے۔ اور آپ کی 2 رکعتیں رہ گئی تھی امام کے پیچھے، 2 پڑھ دی، آپ کی 2 رہ گئی، تو وہ 2 رکعتیں آپ ایسے پڑھیں گے جیسے اکیلے نماز پڑھتے ہوئے پہلی 2 رکعتیں آپ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اگر 3 رکعتیں رہ گئی تو وہ 3 رکعتیں نماز میں ایسے پڑھیں گے جیسے اکیلے نماز پڑھتے ہوئے پہلی 3 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اور بعض دفعہ 4 رکعتیں ہی رہ جاتی ہیں کہ کوئی آپ کے تشہد التحیات بھی جماعت کے ساتھ ملا، آخری رکعت تھی، بیٹھے ہوئے تھے، التحیات پڑھی جا رہی تھی، آپ تب جماعت میں شریک ہوئے، تو آخری رکعت میں التحیات میں بھی اگر آپ شریک ہوگے تو آپ کو پوری جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ اور جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کی رکعتیں چونکہ 4 ہی رہتی ہیں،
تو چاروں رکعتیں آپ ایسے پڑھیں گے جیسے اکیلے نماز پڑھتے ہوئے 4 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں۔ یہ نماز پڑھنے کا جب آپ کی کوئی رکعت رہ جاتی ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے۔ اور کل ایک دوست پوچھ رہے تھے کہ نماز کے اندر جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سر پر ٹوپی پہننا یہ کیا عمل ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ یاد رکھیں سر کو ڈھانپ کر رکھنا یہ سنت مبارکہ ہے، سنت عمل ہے، نماز کے فرائض اور واجبات میں نہیں آتی۔ جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ آپ اگر نہیں سر پہ کوئی چیز تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہو۔ افضل ہے نماز کے حسن میں سے یہ ہے کہ سر آپ کا ڈھانپا ہوا ہے۔ اور جو ہم میں ایک بہت بڑی غلطی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص ننگے سر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور کسی نے دیکھا کہ یہ ننگے سر ہے تو وہ ٹوپی اٹھا کے اس کے سر پہ رکھ دیتا ہے۔ اور علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ اگر ننگے نماز پڑھ رہے ننگے سر تو اس کے سر پر ٹوپی رکھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی دوسرے شخص کا اس کے سر پہ ٹوپی رکھنا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ نے اس کے سر پہ ٹوپی رکھ کر اس کی توجہ نماز سے ہٹا دیا، اور کسی شخص کی توجہ کو نماز سے ہٹا دینا یہ گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ اب توجہ کیسی ہٹے گی؟ جب آپ کسی کے سر پر ٹوپی رکھیں گے تو اس کے فوراً ذہن میں پہلا خیال آئے گا کہ میں ننگے سر نماز پڑھ رہا ہوں، میرے سر پہ ٹوپی نہیں تھی، اس کا دھیان فوراً اس طرف جائے گا۔ اور پھر دوسرا خیال اس کے ذہن میں آئے گا یہ فلاں تھا یا قوم تھا جس نے میرے سر پر ٹوپی رکھی، اور پھر اگلا خیال آئے گا کہ مجھے سر پر ٹوپی رکھ کے نماز پڑھنی۔ یہ جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں تو اس لمحے وہ نماز سے اس کا دھیان توجہ ہٹ کر اس طرف آ جاتی ہے۔ تو نماز میں کسی کی توجہ ہٹانے کا جو عمل سبب بنے تو یہ آپ کا گناہ شمار ہوتا ہے۔ تو افضل ہے، سنت ہے کہ سر ڈھانپا ہونا چاہیے، اور اگر امامہ شریف ہو تو یہ نماز میں کوئی درجے زیادہ ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ اگر بالفرض بھی ویسے بھی پڑھا ہے تو اس کی نماز میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ نماز ہی نہیں ہوئی، اس کی نماز بالفرض ہو گئی ہے، کیونکہ یہ فرض اور واجبات میں سے نہیں ہے۔ نماز کا حسن ہے، قرآن پاک میں ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم جب تم مسجد میں جاؤ تو خوب اچھا لباس پہن لو۔ تو لباس میں آپ کا یہ سر ڈھانپنا یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اور اس میں یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہوا ہے کہ یہ پلاسٹک کی جو ٹوپیاں ہیں اکثر دوست پہنتے ہیں، ہر کسی کی اپنی مرضی ہے، بار بار بتانا ہمارا فرض ہوتا ہے۔ یہ جو پلاسٹک ہے یہ انسان کا لباس نہیں ہے، اور بعض علماء نے پلاسٹک کی ٹوپی کو مکروہ بھی لکھا ہے، اور یہ مسجدوں میں ہوتے ہم یہ اٹھا کے سر پہ رکھ لیتے ہیں۔ سر ڈھانپا ہونا چاہیے، اچھا عمل ہے، سر پر امامہ یا ٹوپی ہو، لیکن کوشش کریں کہ پلاسٹک کی نہ ہو، یہ مکروہ ہے، اس سے گریز کریں۔ کپڑے کی ہے، جالی والی اچھی خوبصورت لباس ملتے ہیں، اور مساجد میں ایسی ایسی ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں جو وہی لوگ نماز میں سر پہ رکھے ہوتے ہیں جن کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا، وہ طرح طرح کے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں، گرد و غبار ان پر جمع ہوتا ہے، اور وہی ہم سر پہ رکھ کے اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ سر پہ اچھی بات ہے ٹوپی ہو، لیکن اچھی ٹوپی لے لیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری ضرورت ہے جالی والی ٹوپی لے لیں، وہ فولڈ بھی ہو جائے تو آپ کے کام کاج پہ ہیں تو آپ اس کو فولڈ کر کے اپنی جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور جب نماز کا وقت ہو تو وہی صاف ٹوپی ٹوپی آپ کے پاس ہو، آپ جیب سے نکالیں، اس کو سر پہ پہنتے اور آپ نماز ادا کریں۔ تو پلاسٹک کا لباس اس کو علماء نے مکروہ لکھا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز بھی کریں تو اس بتا رہے تھے کہ دعائیں کروں تو آپ نے پڑھ کے سنائی تھی، تو ایک بار پھر کہہ دینا، آپ پتہ نہیں آج بیٹھے بھی ہیں کہ نہیں، دوبارہ میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ دعائیں کروں وہ کس طریقے سے لفظ کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ آسان سا، بالکل مختصر سا، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک
اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. یہ دعائیں کرو ہوتے ہیں. اور پہلے بھی میں نے بتایا کہ ضروری نہیں کہ آپ صرف یہی دعا پڑھیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث کی دعائیں آئی ہیں. اس کی جگہ پر آپ وہ کوئی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر کسی کو دعا نہیں آتی یہ والی تو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کوئی اور بھی قرآنی دعا پڑھ سکتے ہیں. اب یہ جو ہے یہ مشہور یہی دعا ہے اور یہ ایک جامع معنی دعا ہے. اگر اس کے ترجمے پر غور کریں، مفہوم پر غور کریں تو اس کے اندر ایک ترجمے کا بہت بڑا ذخیرہ پایا جاتا ہے. یہ جامع معنی دعا میں اگر آتی ہے تو یہ بھی پڑھ دیں، یہ نہیں بھی آتی تو اس کی جگہ پر کوئی اور بھی آپ قرآنی دعا پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی ہو جاتی ہے. اور یہ چند ایک چیزیں میں نے آپ کو اختصار عرض کر دی. باقی انشاءاللہ نماز جنازہ